اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون فمن يرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ یہ سورہ الانعام کے 15ویں رکوع کی 122 تا 127 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو۔ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دے دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں
جو نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے، اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ جیسا کہ اس سورے کے ابتدا میں اور بار بار یہ بات بتائی جاتی رہی ہے، اور کیونکہ درمیان میں 1 مہینہ گزر گیا تو ذہنوں سے محو ہو سکتی ہے کہ یہ سورے حجت تمام کرنے کی سورے ہیں۔ یہ سورے لوگوں کے سامنے ایسے دلائل پیش کرنے والی سورے ہے کہ جس کے بعد کوئی سوال کی گنجائش نہیں رہتی۔ ضد اور ہٹ دھرمی کی بات الگ ہے، یعنی دلیل مسکت دے دی گئی اس کے اندر۔ یہ سورہ توحید کی سورہ ہے، یعنی اس کے اندر اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ جس پر تمام انبیاء کرام کی دعوت مبنی ہے، لا الہ الا اللہ یعنی توحید، اس کو خاص طور سے یہ محور بناتی ہے۔ اور یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ توحید کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، توحید کو سمجھنے کے لیے اور ریئلائزیشن کے لیے شرک کا معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ عربی مقولہ ہے تو رف الاشیاء باضدادها، کہ کسی چیز کی حقیقت اس کے تضاد سے، اس کے کنٹراڈکٹری چیزوں سے معلوم ہوتی ہے۔ جیسے کہ دن کی روشنی ہم اس وقت تک اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ رات کو نہ جانیں، جب رات جان جاتے ہیں تو کہتے ہیں دن ہے یہ۔ تو کسی چیز کی حقیقت کو اس کے تضاد سے، اس کے کنٹراڈکشن سے معلوم ہوتا کیا جا سکتا ہے، یعنی اس حقیقت کو ویسے تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات، لیکن گہرائیوں کو اسی سے پتہ چلتا ہے۔ تو توحید کی حقیقت شرک کی تفصیل سے پتہ چلی کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ اس سورے میں شرک کی جو مختلف جہات ہوتی ہیں، جو ڈائمنشن ہوتی ہیں کہ حلال و حرام کیا ہوتا ہے، توہمات کسے کہتے ہیں، توہمات کیوں شرک ہیں، حلال و حرام کیوں شرک ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ حلال و حرام کا کسی کو یعنی کوئی کہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ شرک کیسے بن گیا، یہ سمجھ میں بات نہیں آتی۔ لیکن قرآن پاک دلیل سے سمجھاتا ہے کہ یہ کیوں شرک ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اس شخص کو جس نے یہ کہا کہ حلال ہے، گویا یہ سمجھ لیا کہ وہ خدا ہے ہمارا، کیونکہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے ایسے کرو۔ چنانچہ اسی بنا پر پہلی امتوں میں ان کے جو علماء اور رہبان تھے، جو ان کے بڑے بڑے مذہب کے ذمہ داران تھے، انہوں نے اپنے فتووں سے، اپنی باتوں سے لوگوں کو گویا اپنا بندہ اور غلام بنا دیا تھا۔ جو وہ کہتے تھے لوگ ان کی بات مانتے تھے، تو اس لیے قرآن نے کہا کہ احبار اور رہبان کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے، الہ، اس طریقے سے میں کہا اربابا من دون اللہ۔ یہ دو باتیں، اس کے ساتھ میں ایک تیسری بات اس سورہ کے اندر ہے جو بار بار آپ کے سامنے آتی رہی ہے، وہ بھی ہے یہ کہ کیونکہ یہ سورہ حجت تمام کرنے کی ہے، حجت تمام کرنے والی سورہ ہے، تو ان کے ان سوالوں کا جواب دیا گیا ہے خاص طور سے جو بار بار پیش کرتے رہے تھے اور جن کا جواب دیا جاتا رہا تھا۔ اور ان میں حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے وہ گویا یہ اشکال پیش کرتے تھے، یہ سوال پیش کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اگر، تو آپ کوئی ایسی دلیل پیش کر دیجئے جس سے ہم مطمئن ہو جائیں۔ جب ان کے سامنے کوئی دلیل دی جاتی تھی تو آج کی آیات سے پتہ چلے گا آپ کو کہ وہ یہ کہتے تھے نہیں ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ جیسا آپ کو اللہ کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے، فرشتہ لاتا ہے، ہمارے سامنے فرشتہ آ جائے اور وہ ہم سے کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تب ہم مانیں گے۔ لولا انزل علینا الملائکۃ ونرى ربنا، قرآن نے کہا ہے ایک جگہ، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم اس وقت تک قرآن نہیں مانیں گے آپ کو رسول جب تک کہ ہم فرشتوں کو خود نہیں دیکھ لیں، ہمارے پر فرشتے نہ آ جائیں، لولا انزل علینا الملائکہ، ہماری طرف فرشتے نہ آ جائیں، اور نرى ربنا، یہ ہم خدا کو خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی جسارت وہ کرتے تھے۔ یہ بات ہے جو جس کا جواب یہاں دیا گیا ہے، یہ تیسری بات ہے جو بنیادی نوعیت کی ہے جو اس سورے کے اندر بار بار آئی ہے۔ چوتھی بات جو آگے آئے گی وہ اس ایمان پر زندگی قائم ہونے سے اخلاق کیسے بنتے ہیں، انسان کے کردار کیسا بنتا ہے انسان کا، وہ بہترین تعلیمات کیا ہیں، وہ 10
تعلیمات بڑی بڑی احکام عشرہ میں جو اس سے پہلے توریت کی شکل میں آئی تھیں اور اس سے پہلے انبیاء کرام لاتے رہے ہیں، ان کا لب لباب بھی اس سورہ میں بیان کیا گیا۔ اب سنیے کہ اس سے پہلے کی آیت آپ کو یاد ہوگا، اور نہیں یاد ہے تو سن لیجئے پھر۔ وہ یہ آیت یہ تھی کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ کیونکہ یہ فسق ہے، اور شیطان اسی طریقے سے اپنے رفیقوں کو، اپنے دوستوں کو وحی کرتے رہتے ہیں کہ تم ان سے لڑو اور تمہیں وہ لڑا دیں۔ تم سے لڑنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّهُمْ لَمُشْرِكُونَ، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کی اتباع کرو گے، اطاعت کر لو گے تو تم مشرک ہو گے۔ اب اس میں کیا سوچئے، بات کہاں چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی لا تاکلوا مما لم یذکر، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے اس کو کھاؤ، اور اس چیز کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہے۔ اب اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، یہ شرک کیسے ہو گیا؟ کیونکہ ان اطاعتموہم انہم لمشرکون کہا ہے قرآن، یعنی گویا یہ شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اب آگے کی آیت میں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ حقیقت دلوں میں کیسے جاگتی ہو سکتی ہے، اور کس کے ہوگی اور کس کے نہیں ہوگی، یعنی یہ عرفان حق کس کو ملتا ہے، یہ معرفت حق کس کو ملتی ہے، اور معرفت حق سے یعنی اس نور سے، اس روشنی سے انسان زندہ ہو جاتا ہے، ورنہ وہ مردہ ہے۔ تو فرمایا کہ اب من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، بہت پیاری آیت ہے، بہت ہی مارکت الار آیت ہے قرآن کی۔ فرمایا گیا ہے کہ ذرا غور تو کرو، اب من کانا، ذرا غور کرو اس شخص پر جو کہ میتن تھا، مردہ تھا۔ ایک شخص مردہ کیسے ہو سکتا ہے، چل رہا ہے اگر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں مردہ ہے اور وہ شخص جس کو حق کا نور نہیں پہنچا، جس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، جو اسلام کی حالت میں دنیا میں نہیں ہے، وہ مردہ ہے، وہ جہالت کی اندھیریوں میں ہے، وہ اعتقادات اور گمراہی کے اندھیریوں میں ہے، تو اس کو کہا یہ مردہ ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بخشتا ہے، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی کے سامان فراہم کرتا رہا ہے، اس زندگی کے نہیں جو دنیاوی زندگی کے، بلکہ اس زندگی کے جو روحانی زندگی ہے، یعنی اصلی زندگی تو وہ ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ زندہ کہتا ہے، ورنہ سب مردہ ہیں ہم لوگ۔ وہ جعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے نور ایک عنایت کر دیا۔ یہ نور کیا ہے؟ یہاں حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قرآن پاک نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ ایک چراغ ہے جس کی روشنی میں انسان اپنی راہ حق کو دیکھتا ہے، اپنے صراط مستقیم پر چل سکتا ہے، اپنے راستے کو دیکھ سکتا ہے، اپنی منزل کو پا سکتا ہے، ورنہ منزل نہیں مل سکتی اس کو۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ اب دیکھیے اگلی بات ہے جو بہت بنیادی نوعیت کی بھی ہے، جس کو لے کر کے وہ انسانوں کے درمیان میں چلتا ہے، یعنی یہ نور ایسا نہیں ہے کہ اپنے دل میں رہی اور بات ختم ہو گئی۔ اصلی بات یہاں بنیادی نوعیت کی یہ ہے کہ نور اگر ہے تو اس نور کو لے کر چلنا ہے، نور ہے تو اس کا اظہار دنیا کو ہونا چاہیے، نور ہے تو وہ نور کا اظہار کیسے ہوگا؟ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے زندگی سے، اسلامی زندگی سے، اپنے پیار و محبت سے، اپنی مودت سے لوگوں کو خاموش تبلیغ دیں اور بتائیں کہ دیکھو اللہ رب کریم نے ہمارے دلوں میں نور بخشا ہے، اور یہ ہے قرآن کا نور۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اور اس شخص کی مثال، یعنی یہ مثال تھی اس شخص کی جیسے کیسا ہو سکتا ہے وہ کہ جو اندھیریوں میں ہے اور اس سے نکل نہیں پا رہا، نکل نہیں سکتا وہ۔ تو ایک شخص ہے نور میں ہے، روشنی میں ہے، تو ایک تو یہ شخص ہے وہ ایک مردہ ہے، اس کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر زندہ ہونے کے بعد میں اب اس کو ایک نور عنایت کیا اللہ تعالیٰ نے، اور نور یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک تقویٰ اور ایمان جو ہوتا ہے وہ تو تھا زندگی، اس کے بعد اللہ رب کریم نے خاص اپنے کرم سے قرآن پاک کی شکل میں نور عنایت کر دیا۔
تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اس کا جو اندھیریوں میں تمکو یہ مار رہا ہے. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طریقے سے ہم زین للکافرین ما کانوا یعملون، یعنی کافروں کو، کافر جو ہیں ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں. یعنی کافر جو کچھ کر رہا ہے وہ سمجھتا میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں. جیسے ایک جانور ہوتا ہے اور جانور جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. اس کے سامنے کوئی بھی چارہ آ جائے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے. یہ نہیں جانتا وہ کہ چارے میں زہر ہے یا غلط ہے. تو اس طریقے سے جانور کی طرح زندگی گزار رہا ہے ایک شخص، اور ایک شخص جو ہے روشنی میں دیکھ کر کے اور ایمان کی روشنی کے ساتھ ہی زندگی گزار رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. تو کہا گیا لیکن وہ لوگ بھی جو کہ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے اعمال بھی. یہ حضور کی تسلی کے لیے التفات کی آیت ہوئی کہ اے نبی اکرم، یہ جو تمام لوگ نہیں مان رہے آپ کی بات، ایسی بات نہیں ہے. یہ اپنی چیزوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں. آپ بھی دیکھیے دنیا میں جو بھی لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب بالکل ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ غلط سمجھ کے کر رہے ہوں گے. ان کو انہی کے اعمال مزین بنا دیے گئے ہیں، وہی ان کو اچھا لگتا ہے. ایک چور اور ایک ڈاکو بھی سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ غلط نہیں کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں. آپ معلوم کیسے؟ ایک ڈاکو یہ کہتا ہے کہ میں اس کو غریبوں میں بانٹوں گا. یہ لوگ بڑے بڑے لوگوں نے جو مار بٹور رکھا ہے میں غریبوں کو دوں گا، اور چند ٹکے دے بھی دیتا ہے وہ، اور اپنے دل کو تسلی بھی دے لیتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہر شخص کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اطمینان قلب کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے، ورنہ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا رہتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور ہم نے كَذَلِكَ پھر آیا كَذَلِكَ اسی طریقے سے جاننا، کیونکہ یہ التفات کیا رہتے ہیں. یعنی حضور نبی اکرم اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ سوچ رہے تھے اتنی پیاری پیاری باتیں، اتنی صحیح دلیلیں دی جا رہی ہیں، سمجھ میں کیوں نہیں آتی لوگوں کے. تو قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئیں گی ان کے، کیونکہ ان کے اعمال ان کو کھبا دیے گئے ہیں، مزین کر دیے گئے ہیں، وہ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں. تو آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں. پھر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. اسی طریقے سے ہم نے ہر زمانے میں فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اس سے پہلے بھی زمان و مکان کی اس کے ساتھ میں بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی ہر بستی میں ہم نے وہاں کے اکابر مجرمیہا، جو اس میں مجرموں کے اکابر تھے، مجرموں کے سرغنے تھے، جو ان کے لیڈر تھے، ان کو خاص طور سے وہاں پر کھڑا کر دیا تھا، یعنی اللہ کی سنت کے لحاظ سے، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس کے درمیان میں، اس قریہ میں، اس بستی میں سازشوں کے جال بچھائیں. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. مگر وہ تو سمجھ رہے تھے ہم نے جو ہے ایک بہت بڑا کھیل کھیلا ہے، ہم نے بہت بڑا داؤں لگا دیا، لیکن وہ اپنے جال میں پھر خود پھنس گئے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن سب سے بڑے ناکام وہی رہے. وہ سمجھے تھے ہم نے ان کو زج کر دیا، ہم نے ان کو ناکام کر دیا، سب سے بڑے ناکام وہ ہوئے. وما یشعرون، مگر ان کو شعور نہیں تھا. پھر فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ. دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ شروع میں توحید کی بات تھی اور اب آیت کی بات آئی، وہ نشانیوں کی بات چل رہی ہے. تو اب نشانی کی بات آئی. فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کو کوئی نشانی دکھائی جاتی ہے، ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول اللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے. لن ہے، لن کا صیغہ ہے، یعنی کبھی ایمان نہیں لائیں گے، بالکل نہیں لائیں گے ایمان. لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول اللہ، جب تک کہ ہم کو وہی چیز نہ دے دی جائے جو رسولوں کو دی گئی ہے. اب یہ کتنی جسارت کر رہے ہیں کہ اچھا تم یہ رسول بن گئے، ہمیں رسول بنایا جاتا، یا اگر کم سے کم ہمیں نہیں بنایا گیا تو کم سے کم یہ جو آپ کے مکہ کے سردار بڑے بڑے تھے، یا ثقیف کے بنو ثقیف کے سردار تھے، وہاں کے سرداروں کو، بڑے بڑے سرداروں کو رسول بنایا جاتا، ان کو یہی کام دیا جاتا. حضور نعوذ باللہ، وہ تو حضور نہیں کہہ رہا، تو میں حضور کہہ رہا ہوں، وہ تو بہت سخت الفاظ میں بولا کرتے تھے
کہ ان کو دیا ہے، نہ ان کے پاس مال نہ دولت نہ کچھ ہے، نہ سرداری ہے، کچھ بھی نہیں ملا، ان کو دیا جا رہا ہے، ہم کو رسول بنایا جاتا۔ تو جو رسولوں کو دیا گیا تھا وہ ہمیں دیا جائے، یعنی رسولوں کو کیا دیا تھا؟ رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے ہدایت کا پیغام دیا جاتا تھا، یعنی فرشتے ان کے پاس آتے تھے، گویا یہ کہہ رہے تھے فرشتے ہمارے پاس آئیں اور اللہ کا پیغام براہ راست ہمارے پاس آ جائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو رسالت کی ذمہ داری دی جائے۔ میں بتا دوں آپ کو، آج بھی دنیا میں ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے، ہر شخص نہ صحیح، بہت سے لوگ چاہتے ہیں، اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں کا یعنی کلیکٹر بن جاؤں۔ کلیکٹر بہت سمپل سی چیز بتا رہا ہوں، میں ڈی ایم بن جاؤں، سیکرٹری بن جاؤں، آئی اے ایس آفیسر بن جاؤں۔ لیکن آئی اے ایس آفیسر کے لیے کیا سب بن جاتے ہیں آئی اے ایس آفیسر؟ یا اس سے پہلے اہلیت ثابت کرنی پڑتی ہے نیٹ کے تھرو، نیٹ میں کوالیفائی کرنا ہوتا ہے؟ کیا ہر شخص جو ہے ڈاکٹر بن جاتا ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر؟ اس سے پہلے اس کے ایڈمیشن ٹیسٹ میں جو ہے اس کو آنا ہوتا ہے۔ تو اہلیت ثابت کر کے ہی انسان اس جگہ پر پہنچتا ہے کہ وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں ہے، کہ تم نے جو کہہ دیا کہ مجھے بھی مل جائے اور مجھے بھی مل جائے، ہر ایک کو کسی چھوٹی سی چیز ہو کہ ہر ایک کو مل جاتی ہو اگر ایسی چیز، تو تم تو ایسی بات کہہ رہے ہو جو دنیا میں بے وقوفی، اس سے زیادہ بے وقوفی کی بات نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اہلیت کے بقدر چیزیں ملتی ہیں لوگوں کو، تو تم نے اہلیت تو ثابت نہیں کی۔ ہدایت کی بات ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تم تو یعنی پیغام پہنچانا تو درکنار اس پر سد راہ بن گئے ہو، اس کو روک رہے ہو، تم کیڑے نکال رہے ہو، تم ایک قدم تو آگے نہیں بڑھ سکتے ہدایت کی راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو دی جائے۔ دیکھیے یہ رسالت ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جو مال سے مل جاتی ہیں۔ جی آپ خرید سکتے ہیں بہت سی چیزیں دنیا میں، گھر بھی خرید لیتے ہیں، کار بھی خرید لیتے ہیں، بہت سی چیزیں خریدتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مال سے نہیں خرید سکتے، کچھ اور طریقہ ہے، یعنی محنت سے خرید سکتے، لے سکتے ہیں، جیسے میں نے آئیے کمپیوٹر وغیرہ کی بات بتائی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز سے خریدی جا سکتی ہیں، نہ آپ اس کو جو ہے اپنی محنت سے خرید سکتے ہیں، کچھ دعا سے خرید سکتے ہیں، دعا سے لے سکتے ہیں، لیکن یہ دعا سے بھی نہیں ملے گی۔ رسالت ایک ایسی چیز ہے نہ دعا سے کسی کی ملے گی، دعا کرتے رہیے کہ ہمیں رسالت نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مل جائے، نہیں ملے گی، محنت سے نہیں ملے گی، کسبی چیز نہیں ہے، اور کسی کو مال و دولت کے ذریعے سے نہیں ملے گی۔ ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو ملتی ہی نہیں، صرف چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دیتا، وہ راستہ بند ہو گیا، اب راستہ وہ بند ہو گیا۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون۔ فرمایا کہ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یعنی جس طریقے کی یہ بات کر رہے ہیں خوب جانتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے غلط ہے۔ میں نے یہی کہا، اس لیے کہتے ہیں دلیل مشکل، اس لیے میں نے کہا کہ یہ حجت تمام کرنے والی سورہ ہے، یعنی خوب جانتے ہیں یہ بات غلط ہوگی۔ اگر ہر ایک کو رسول بنا دیا جائے گا تو سوچیے آپ کہ یہ ہدایت کا پورا سسٹم جو ہے، انسٹیٹیوشن آف پروفٹ ہوڈ، یہ کہاں ہوگی، کیسے ہوگا؟ ہر ایک اپنے لحاظ سے چلے گا، جیسے بھی چاہے گا چلے گا، کہے گا میں بھی صحیح راستے پہ ہوں، وہ کہے گا میں بھی صحیح راستے پہ ہوں، ہر ایک اپنے صحیح راستے پہ کہے گا، اور لڑائیاں ہو جائیں گی، جھگڑے ہو جائیں گے سب۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ پھر یہ تسلی کی، حضور کو تسلی کی، صحابہ کرام کو تسلی کی آیت ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اس کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کر دیا جائے، تو یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو کیا چیز مانگی جا سکتی ہے؟ ہدایت مانگی جا سکتی ہے، نبوت نہیں مانگی جا سکتی، ہدایت مانگی جا سکتی ہے۔ ہدایت مل سکتی ہے انسان کو، لیکن اس کے لیے رسول کا واسطہ ہوگا، رسول کے ذریعے سے ہم کو بات پہنچے گی۔ لیکن اللہ تعالی ہمارے دلوں میں
آپ ہم سب لوگوں کے انسانوں کے دلوں میں وہ بات ڈال دے گا کہ اس رسول کی اتباع کی جائے، یہ رسول اللہ کا خود براہ راست ہمیں، یعنی میں نے بتایا نا اللہ کا کہ وہ شارح مستقیم نہیں ملے گی، ہمیں رسول کے ذریعے ملے گی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ سنت اللہ بھی ہے، بتائیے اللہ تعالیٰ نے گویا جو ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی ہدایت مل جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کا سینہ کھولتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہدایت چاہتے ہی نہیں، وہ ضلالت و گمراہی چاہتے ہیں، وہ شرک کی آلودگیوں میں پھنسے رہنا چاہتے ہیں، وہ دنیا کے بد اخلاقیاں فحاشی میں جو ہیں ملوث رہنے ہی میں اپنی زندگی کو جو ہے کھپاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی صحیح ہے۔ تو کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا ہے تو ان کا سینہ ایسے تنگ ہو جاتا ہے جیسے ان کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی، جیسے آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں، وہ یصعد فی السماء کانما یصعد فی السماء، جیسے اونچائی کی طرف جانا ہے ان کو بہت زیادہ، بلکہ آسمان کی طرف جانا ہے، اس طریقے سے دل بھج جاتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت، یہ مولانا نے ترجمے میں ڈال دیا، رجس ہے۔ رجس کے 3 معنی مفسرین نے بتائے۔ رجس کا ایک معنی تو بالکل ناپاکی ہے ہی، رجس کے اور معنی بھی ہوتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان یعنی حق سے فرار اختیار کرتا ہے، شرک کی آلودگیوں میں رہتا ہے، گندگیوں میں رہتا ہے اور حق سے دوری کرتا ہے۔ ایک رجس کے معنی شیطان، ابلیس بتائے ہیں مفسرین نے، شیطان ابلیس بھی رجس ہے، بلکہ رجس وہ تو مجسم شر ہے، رجس ناپاکی ہے، اس کی وجہ سے ناپاکیاں وجود میں آ رہی ہیں دنیا میں۔ تو کہا گیا کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا۔ مسلط کا لفظ آ رہا ہے کیونکہ تو شیطان مسلط ہو رہا ہے، ناپاکی بھی مسلط ہو جاتی ہے انسان پر۔ جب انسان پر ناپاکی مسلط ہو جاتی ہے تو گندگیوں کو اور ناپاکیوں کو میں رہ کر کو اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں ناپاکی کے قریب رہ رہا ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جو لوگ بالکل گندی غلادت کی ڈھیروں کے قریب رہتے ہیں، گھوروں کے قریب رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم گھوروں قریب رہے ہیں، ہر وقت بو آ رہی ہے سڑی ہوئی، وہ اسی میں ان کی جو ہے زندگی گزر جاتی ہے، وہ سمجھتی ہی نہیں ہے بو آ رہی ہے ہمیں۔ آپ بھی دیکھیں گے جس جگہ پر جو آدمی ہوتا ہے جب ایکلیمیٹائز ہو جاتا ہے انسان، اڈیپٹ کر لیتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، تو گندگیوں میں رہ کر اس کو یعنی اس طریقے سے اڈیپٹ کر لیتے ہیں لوگ کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پر گندگی ہو رہی ہے، یہاں زناکاری ہو رہی ہے، یہاں شراب کے اڈے ہیں، یہاں پر لوگ جو ہیں غلاظتوں میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں ملوث ہیں، ہمارے کانوں پہ جوں نہیں دنگ رہی۔ بدقسمتی سے ایسی سوچیے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے، وہ لوگ تو ہیں ہی ایسے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے درمیان میں رہ کر ماحول کا اثر ہوتا ہے کیونکہ ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ اسی طریقے سے ان پر جو ہے ناپاکی مسلط کر دیا جاتی ہے، ان پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ رزق کے معنی کا عذاب کے بھی ہے، ایک مفسرین نے ایک عذاب یعنی اللہ کا عذاب اس دنیا میں بھی آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، اس کی حقیقی شکل تو جہنم کی شکل میں ہوگی، اس دنیا میں بھی وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں، آپ بتائیے کوئی پلوٹیڈ جگہ میں رہتا ہے تو اس کا بد اثر بد نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ جو لوگ خراب جگہوں میں رہ رہے ہیں، پلوٹیڈ ایئرز میں جی رہے ہیں، کیا اثر ان پہ نہیں ہو رہا ہے؟ ان کے لنگس پر ہو رہا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا بار بار۔ تو جو جس جگہ پر رہ رہا ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے، اچھی جگہ پر رہنے والوں کا اچھا اثر، بری جگہ پر رہنے والوں کا برا اثر ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کی اصل حقیقت اس دنیا میں نہیں آخرت میں نظر آئے گی، عذاب کی شکل میں نظر آئے گی۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، دیکھو یہی صراط مستقیم ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے بات، اپنے رسول کے ذریعے سے بات پہنچائی ہے، یہی صراط مستقیم۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے اپنی آیات کو خوب کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ نصیحت حاصل کریں، جو سمجھنا چاہیں،
جو لوگ نصیحت حاصل کریں، جو یاد دہانی حاصل کریں، ان کے لیے ہم نے یہ آیات کھول دی ہیں۔ کھولنے سے مراد بھی یہاں پر حجت تمام کرنے ہیں، یعنی ہر طریقے سے اطمینان اس سے ہو جائے تاکہ۔ تو لہم، جن لوگوں نے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے، لہم دار السلام عند ربہم، جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا ہے، اسلام سلامہ سے ہے، سلامتی سے ہے، تو اس کو حقیقت میں سلامتی کا گھر ملے گا۔ دیکھیے سوچیے بات کو، جنہوں نے دنیا میں اسلام اختیار کیا ہے، اسلام پر چلنے کا تہیہ کیا ہے، زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ سلامتی کا راستہ یہی تھا، لیکن حقیقت میں نے جیسے ابھی بتایا جہنم کے بارے میں، ان کے لیے جو ہے جہنم میں عذاب اس شکل ملے گا، ایسی جنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی گویا جو دنیا میں سلامتی کے راستے انہوں نے اختیار کیا ہے، ان کے لیے اصل میں سلامتی کا راستہ دارالسلام ملے گا، یعنی جنت قرآن پاک میں جنت کو دارالسلام کہا ہے۔ تو دارالسلام کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ سلام اسلام سے ہے، سلامتی سے ہے۔ اس دنیا میں لوگوں نے سلامتی کا راستہ اختیار کیا تھا، تو ان کو سلامتی ہی سلامتی ملے گی، ان کی آخرت میں ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا، ان کو سلامی کہا ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اور قرآن پاک میں فرمایا فرشتے بھی ہر طریقے سے سلام کہیں گے، ہر طریقے سے سلام کہیں گے، تو ان کے لیے تو ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا، اور وہ سلامتی کا گھر ہوگا۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، دارالسلام عند ربہم، اللہ کے ہاں سے ان کو جو ہے دارالسلام ملیں گے، عنایت ہوگا، رب کے پاس ان کی سلامتی کا گھر ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی ان کا ولی ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کو ولی بنایا ہے، اللہ ولیہم، اللہ ولی الذین آمنوا، تو ایمان لانے والوں کا اللہ ولی ہوتا ہے، اور شیطان ولی ہے ان لوگوں کا، طاغوت کا ولی۔ قرآن میں آیت الکرسی کی آیت کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ یہی آیت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہ ان کا ولی ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے، جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اتنی بڑی بات اللہ رب کریم نے فرما دی، غور کیجئے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے تھے اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں میرے اور آپ کے عمل کے بدلے میں جنت نہیں مل رہی ہے، لیکن اللہ رب کریم ہمارے ساتھ اتنا بڑا احسان اور کرم کر رہا ہے، ہماری اتنی عزت افزائی فرما رہا ہے، عزت افزائی ہے ہمارے لیے کہ تم کچھ کر لو، لیکن اگر تم سوچتے ہو کہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت ملے گی، تو بالکل نہیں ملے گی۔ میری آنکھ بھی اس نعمت کا پوری طریقے سے حق ادا نہیں کر سکتی، میرے کان بھی اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، میرے ہاتھ بھی اور میرے جسم کا کوئی بھی عضو اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جب ہم حق ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں بدلہ کیوں ملے جنت؟ بدلہ برابر بھی نہیں ہو پایا، جتنا کچھ اللہ نے دیا تھا، جو کچھ بھی ہمیں دیا تھا، نعمتیں ہے نہیں، نعمتوں کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ تو حالانکہ وہ شاعر اس نے اچھی بات نہیں کہی ہے، لیکن یہاں اچھی بات کہہ دی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان بھی دے دی اگر تو نے کیا دیا تو نے اپنا کیا دیا؟ تو اسی کی دی ہوئی تھی وہ تو جان۔ اگر تو کچھ اپنی چیز دیتا تو کچھ تھا کر رہا تھا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ رب کریم مگر اتنا کریم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے اعمال کے بدلے میں میں تمہیں جنت دوں گا، تمہارے لیے دارالسلام ہوگا۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو بھی قرآن پاک کو جو نور ہے، میرے اور آپ کے قلب کا نور بنا دے۔ یہ قرآن پاک جو میرے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بنا دے، جو ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، قرآن پاک میرے اور آپ کے قلب کو میرے قلب میں نور، قرآن پاک کا نور، قرآن پاک کو قلب کا نور بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میری قبر کی اور آپ کی قبر کی روشنی بنا دے، میرے حق میں اللہ تعالیٰ اور آپ کے حق میں قیامت کے روز شفاعت کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔